बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं मुनसिफ अली और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, तहरीक इंसाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट से कुछ अच्छी खबरें सामने आई हुई है। वहां का चीफ जस्टिस मलक शहजाद साहब ने एक 6 रुकनी बेंच जो ट्रिब्यूनल में बिठा दिया और वो फॉर्म 45 का और फॉर्म 47 के जो केसेस है जितने भी लाहौर हाई कोर्ट में आए हुए वो अभी सुनवाई होगी उसकी। जबकि दूसरी तरफ नून लीग वाले एक बयानिए के पीछे लगे हुए और उस बयानिए को तकवीत दे रहे, एक मोतबर इदारे के पीछे लगे हुए। और आने वाले वक्तों में ये आप लोग याद रखें कि आने वाले वक्तों में ये बयानिया बिकेगा और ये बयानिया आगे आप लोग के सामने लेके आएंगे कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, लिहाजा हम क्या करते हैं। एक दूसरे ये कि बिलावल साहब ने कह दिया है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मुआहदा हमारे और नून लीग के दरमियान हुआ है, एमकेएम उसमें फरीक है, लेकिन आम आवाम तक उनकी क्या पैदा पहुंचा है। ये कुछ बात ऐसी है। और एक खबर जो है वो भारत के हवाले से द गार्डियन बरतानिया का अखबार है और उसने एक इंकशाफ किया और उस इंकशाफ के बारे में कि भारत पाकिस्तान में 20 अहलकार को कत्ल करने में मुलव्विस है। सामीन किराम, ये सब बातें आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप लोग का कमेंट्स बॉक्स में आके हमें बताना भी है कि आया ये जो भारत का हमारे मुल्क में जो नाइंसाफी और बदआमनी और टारगेट किलिंग कर रहे, इसके बारे में हमारे इदारे किस नौयत का जवाब दे दे उनको। ये आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में आके लाजिम अपना कमेंट्स राय देने। नाज़रीन किराम, लाहौर में जिस तरह पीटीआई क्लेम कर रहे थे कि हमारे 50 कौमी सीटें, कौमी असम्बली के सीटें, और उनको चेंज करके वो चीफ जस्टिस मलक शहजाद के पास आए। इससे पहले ये इलेक्शन कमीशन के पास आए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बदआमनी और बदपेली का यहां से अंदाजा हो सकता है कि बजाय कि हर फोरम पे, हर जगह पे, हर डगर पे और पूरे बैनुल अक़वामी मीडिया कह रहे कि तहरीक इंसाफ के साथ गलती हुई है, तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन फिर भी उनके तकरीबन 10 से 15 सीटें फिर भी छीनी गई है। अब वो आए लाहौर हाई कोर्ट के पास। अब लाहौर हाई कोर्ट में पहले एक चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल में इस केस को सुनने के लिए 2 चीफ जस्टिस हायर किए थे, लेकिन अब मलक शहजाद साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 6 के 6 अच्छे जस्टिस को बिठाए और उसने कहा कि इन केसेस को सुन ले। अगर ये केसेस मेरिट पे सुनी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सीटें पीटीआई को वापस हो जाएगी। ये तो सिर्फ कौमी असम्बली के, जबकि सूबाई असम्बली के भी सबसे ऊपर सीटों का क्लेम कर रहे पीटीआई। जबकि जब से पीटीआई को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट का कहा गया, जबकि दूसरी तरफ जिस तरह 6 जजेस के पीछे पीटीआई ने खड़ा होने का ऐलान किया, तो मेरे ख्याल से उस टाइम तक पीटीआई से और खास तौर पे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से थोड़ा सा प्रेशर जो है ना वो कम हो गया, क्योंकि अब वो आजाद फैसले करने लगे। समी इब्राहिम साहब के केस में भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह उनके ऊपर सुनवाई हुई। तो समीन किराम, अब सिर्फ और सिर्फ जस्टिस इस गैर तजल्जुल और गैर मुतवक्के हालात का सामना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर जो प्रेशर है उसको रिलीज करना चाहते हैं और अपना जो स्पेस है उसको वापस गेन करना चाहते हैं और वो मेरिट पे फैसले देना चाहते हैं। और जब मेरिट पे फैसले होंगे तो मेरे ख्याल से ये जो केसेस इमरान खान साहब के या पीटीआई के या जितने भी इस तरह सियासी केसेस है, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा देर तक टिकेंगे नहीं, लेकिन वो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने। जबकि दूसरी तरफ द गार्डियन बरतानिया का एक अखबार है, उसने ये दावा किया है और भारत पे इल्जाम लगाया कि वो पाकिस्तान में
20 بندوں کے ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کی را ایجنسی وہ ڈائریکٹ ملوث ہے، اور را ایجنسی کو نریندر مودی کی آفس کنٹرول کر رہے ہیں اور وہاں سے ان کو احکامات مل رہے ہیں، جبکہ اس نے کہا کہ وزیر داخلہ اور تفتیشی افسران کے بیان کے مطابق لاہور، کراچی یعنی پورے ملک میں ٹارگٹ کلنگ میں بھارت ڈائریکٹ ملوث ہے اور اس نے 20 لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے، جبکہ برطانیہ نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے یہ غیر تزلزل اور غیر انتشار والی افراتفری کے لیے اپنے قدم آگے بڑھا رہے، کیونکہ اس نے پہلے کنیڈین میں ایک سکھ کو مارا تھا، اور پھر کنیڈین نے جو حالات بنائے تھے وہ آپ لوگ کے سامنے، لیکن بدقسمتی سے ہماری آواز زیادہ نہیں سنائی جاتی اور ہماری آواز آگے اقوام عالم تک نہیں پہنچتی، لیکن بار بار پاکستان نے اس بات کو کوٹ کیا ہوا ہے اور بار بار پاکستان نے اس بات کا اعادہ کیا ہوا ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ اور بیرونی لوگ اور بیرونی ایجنسیاں ملوث ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس کا منہ توڑ جواب کس طرح دیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی کمنٹ جس میں آ کے بتانے کہ کس نوعیت کا ان کو جواب دیا جائے۔ جبکہ دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا کہا ہے کہ ہماری چارٹر آف ڈیموکریسی ہوگی، لیکن اس میں عام عوام کو کیا پیدا ہوا ہے؟ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہے، سٹاک ایکسچینج تھوڑا سا اوپر گیا ہوا ہے، لیکن عام آدمی کی زندگی اجی رنگ ہو گئی ہے۔ عام آدمی کی زندگی مہنگائی کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، لوگ گیس کا بل نہیں پے کر پا رہے، لوگ بجلی کا بل نہیں پے کر پا رہے، جبکہ آنے والے وقتوں میں مزید IMF کے کچھ سخت شرائط آنے والے ہیں اور پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، تو یہ سارے غریب عوام پہ ہی ہے، لیکن چارٹر ڈیموکریسی پتہ نہیں عام عوام تک کس طرح ان کا پیدا پہنچے گا۔ جبکہ دوسری طرف آج کل سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اور بہت سے ذریعہ ابلاغ پہ یہ باتیں گردش کر رہی ہے کہ نون لیگ والے ایک منظم ادارے کے پیچھے ایک اور بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں، اور وہ بیانیہ یہی ہوگا کہ وزیر داخلہ ہمارا نہیں تھا، کسی کے کہنے پہ رکھا گیا ہے اور اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کا سیکورٹی کا بیڑا غرق کر دیا، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ جبکہ اس طرح ملک کے خزانے کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی یہ لوگ دھیرے دھیرے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارا نہیں ہے، اور ہمارا تو تھا اسحاق ڈار، اور جس نے بیڑا غرق کیا تھا پہلے بھی، اور مزید جو کثر تھی وہ اس نے نکالنی تھی، لیکن خوش قسمتی ہماری یہی تھی کہ کسی اور کے کہنے پہ ایک بندہ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ میرے اور آپ کے امنگوں کے مطابق پاکستان کی معیشت کو درست سمت میں لے کے جائے، لیکن یہ بھی آنے والے وقتوں میں یہ لوگ اپنے بیانیے کے ساتھ منسلک کر لیں گے کہ مہنگائی اس لیے یہ ہوئی ہے کہ اس پہ کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، ان لوگوں نے یہ معاہدے کیے تھے، ان لوگوں نے یہ بات کی تھی، ان لوگوں نے یہ اقدام کیے تھے، اسی وجہ سے مہنگائی ہم کم نہیں کر پائے۔ تو لہٰذا یہ نون لیگ کے سرکردہ لیڈر اس بات کی اب ہر جگہ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ ایک منظم انداز سے یہ پرچار شروع کی ہوئی ہے، اور وہ ایک آنے والے وقت کے لیے ایک نیا بیانیہ تیار کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب کے بارے میں نے کہا کہ جس طرح یہ ججز کے اوپر پریشر ریلیز ہو جائیں گی، جیسے ان کو اپنا سپیس مل جائیں گا، تو عمران خان صاحب کے جو جتنے بھی کیسز ہیں وہ دن دگنی رات چگنی کے انداز میں جو ہے نا وہ یا ختم ہو جائیں گے، اور یا اس میں ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اپنے لوگ ابھی گواہی دینا شروع کیے۔ اس لیے چیف جسٹس کے حد پہ تو نون لیگ والے بھی باتیں کر رہے ہیں، ان کے سوشل میڈیا سیل بھی لگا ہوا ہے، جبکہ ان کے کچھ جرنلسٹ جو ان کے ساتھ اٹیچ میں رہے وہ بھی ان پہ باتیں کرے، جبکہ ان کا کوئی تک نہیں ہے، اور ان لوگوں نے صرف اور صرف سپریم کورٹ سے اپنا سپیس اور اپنی ہدایت لینے کے لیے خط لکھا ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں ان کو کیوں ان کے پیٹ میں مروڑ پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ ان کو سپیس مل جائے، اور اللہ کرے پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو اور امن ہو،
اور ہر جگہ پہ معیشت کا بول بالا اور ہر جگہ پہ امن اور سکون اور آدمی کی زندگی اچھی ہو. جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب کے بارے میں نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر یہ سیاسی کیسز بنی ہوئی ہے اور صرف عمران خان صاحب کو تھوڑے وقت کے لیے سیٹ پہ کرنا تھا، جبکہ اس کے کیسوں میں کوئی جان نہیں ہے اور اگر انصاف صحیح معنوں پہ ہو گیا تو وہ جلدی باہر آ جائیں گے. اور اسی طرح اس کے ساتھ ملتا جلتا بیان رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی دیا تھا اور اس نے بھی یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز بنے ہوئے وہ سارے بالکل ضعیف اور بڑے کمزور قسم کے کیسز بنے ہوئے، اور جب انصاف دینے پہ عدالتیں آ جائیں گے تو ان کیسز کا سامنے ہماری حکومت زیادہ دیر تک نہیں ٹکے گی. جبکہ معیشت کے بارے میں بھی کہا کہ معیشت اب اتنی جلدی سنبھلنے والی نہیں ہے، عام آدمی کے زندگیوں میں اتنی جلدی سکون اور آرام نہیں آئے گی. لیکن آپ لوگوں نے خود نے ہمت نہیں ہارنا ہے اور آپ لوگوں نے ہر اس اہم اقدام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو ہمارے ملک کے آئین اور قانون ہمیں حکم دیتا ہے. جو ہمارے ادارے جو آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ان کے شانہ بشانہ ہم نے کھڑا ہونا ہے اور ان کے ساتھ قدم بقدم مل کے آگے چلنا ہے. تو سامعین کرام، کچھ مزید انکشافات ہے، کچھ فلسطین کے بارے میں بھی کچھ ایسی خبریں، لیکن وہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اس ٹائم تک اپنا اور اپنے چینل کا خاص خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.